اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى صلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آپ تمام احباب کی دعاؤں کا شکریہ. رمضان کے 23 روزے کو میری طبیعت کچھ خراب ہوئی تھی اور اس کے بعد سے میں نے اپنے آپ کو آئسولیشن ڈال لیا تھا اور الحمدللہ ابھی چند دنوں پہلے میں نے اپنا ٹیسٹ بھی کرایا تو اللہ کا شکر ہے تمام رپورٹس ہیں میری الحمدللہ ٹھیک ہیں, کلیئر ہیں الحمدللہ. آپ بزرگوں کی, دوستوں کی, چاہنے والوں کی دعاؤں سے اور یہ چاہت صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بدولت سے مجھے میرے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو سلامت رکھے. بغیر وقت ضائع کیے بہت کچھ اہم باتیں میں کروں کہ ابھی جو چند دن میرے جو گزرے ہیں اس میں جب بھی میں نے فیس بک یا سوشل میڈیا کی جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں, واٹس ایپ ہیں, دیگر ہیں, اس پہ جو سب سے زیادہ اطلاعات ملی ہے مجھے اپنے بڑے ہی قریبی چاہنے والوں کے چلے جانے کی اطلاعات ملی ہیں اور کچھ دل خراش مناظر دیکھتے ہوئے ملے, جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کی بے حرمتی ہوئی. اللہ تعالیٰ ان کی مزار مبارک کی بے حرمتی کرنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے اور جو ہدایت قابل نہ ہو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کی اصلاح کی مزارات کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ کہ میرے بہت ہی اچھے قریبی لوگ اس دوران اس دنیا سے چلے گئے. اکثر لوگ کرونا وائرس کی وجہ سے گئے, کچھ اور بھی لوگ گئے ہیں جس میں خصوصی طور پہ میں کہوں گا میرے بہت ہی پیارے بزرگ, صوفی بزرگ, ایک ایسے بزرگ کہ جب میں ان کا ہاتھ چومتا تھا تو وہ میرے ہاتھ چوم لیا کرتے فرط محبت میں, پیار میں, محبت میں. پروفیسر انوار احمد زئی صاحب جو ایک انتہائی عاشق رسول شخصیت اور ایک وجد میں رہنے والے, جب بھی سرکار کا ذکر ہوتا تو ایک کیفیت میں آ جاتے, مجھے اپنے گھر کی تقاریر میں بلایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے دوست عبدالصمد بھائی باسوٹی, ان کے والد کا انتقال ہوا. اسی طرح سے منیر احمد انصاری صاحب کا بھی اطلاع ملی, ان کا انتقال ہو گیا. ایسے ہی بہت سارے ہمارے جو چاہنے والے ہیں. میں گلشن اقبال میں بلاک 5 میں ہمارے دوست ہیں اسلم بھائی, ابھی 1.5 ہفتے پہلے ان کو دیکھا تھا اپنی شاپ پر جو ہے وہ اخبار پڑھ رہے تھے. مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی جلدی وہ اچانک کرونا وائرس کا شکار ہو کے انتقال کر جائیں گے. انیس فاضلانی صاحب ہمارے گھر پہ تشریف آیا کرتے تھے, بہت اچھے ہمارے دوست تھے, پڑوسی تھے پرانے, وہ انتقال کر گئے. اسی ایک ہی ہفتے میں وہ, ان کے بھائی, ان کی والدہ کا انتقال ہوا. تو یہ سارے دل خراش مناظر جو ہے وہ دیکھ کے سن کے بڑی مجھے تکلیف پہنچی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, سب کی مغفرت فرمائے. بڑے اچھے اچھے لوگ جو ہیں بڑی اسپیڈ میں جا رہے ہیں اور میں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا ایک بہت بڑا حلقہ دوست احباب کا, اور وہ لوگ مجھ سے وابستہ ہیں اور میں ان سے وابستہ ہوں جو مجلسی طبیعت کے لوگ ہیں, یعنی رفقا کے ساتھ بیٹھنے والے, دوستوں کے ساتھ بیٹھنے والے, محفل میں شرکت کرنے والے. زیادہ تر وہ لوگ میرے دوست اور رفقا ہیں اور ایسے لوگ جو بہت زیادہ آنا جانا, ملنا ملانا سب کا. میں سب سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں اللہ کے واسطے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے, آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کا واسطہ, آپ کے گھر والوں کا واسطہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس مرض کو, کرونا وائرس کو جو ہے وہ بالکل بھی اس کو معمولی نہ سمجھیں. اور اس سے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, یہ معمولی مرض, لیکن اگر پکڑ لیتا ہے, جڑ پکڑ لیتا ہے طبیعت اور جسم میں داخل ہو جاتا ہے تو اس سے بچیں فوراً, خود کو بچائیں, گھر والوں کو بچائیں. دیکھیں یہ آ گیا ہے, اب اس سے اسی طرح بچا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے SOPs کا خیال رکھیں, اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں, سینیٹائزر کا استعمال کریں, چہرے پہ ہاتھ نہ لگائیں, ماسک کا استعمال کریں. کہیں بھی جائیں, ہر وقت ماسک پہننا بھی اچھا نہیں ہے, لیکن کہیں جائیں, کسی سے بیٹھیں, کسی کے پاس بیٹھیں تو ماسک کا استعمال کریں. یا اگر 6-7 فٹ کے فاصلے سے آپ بیٹھیں تو پھر وہاں پہ ماسک کی بھی شاید اتنی زیادہ ضرورت نہیں پیش آتی. لیکن آپ جتنا زیادہ احتیاط کریں گے آپ کے لیے اچھا ہے, آپ کے چھوٹے بچوں کے لیے, آپ کے بزرگوں کے لیے اچھا ہے. دیکھیں آپ احتیاط کریں. میرے بہت قریبی دوستوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آئے ہیں تو میں تو بہت زیادہ پریشان ہوا تھا اس کو لے کے. مومن کے لیے موت ضرور تحفہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن جب وبا آ جائے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے ڈرو وبا سے جیسے کوئی کسی کے سامنے شیر آ جاتا ہے اور وہ ڈر جاتا ہے اس سے. تو ایسے ڈرنا چاہیے ہمیں, اور ہم جس جگہ پہ وبا ہو اور وبا زدہ لوگ ہوں تو ان سے تمام لوگ خاص طور پہ SOPs کا خیال رکھتے ہوئے قطع تعلق بھی نہ کریں کسی سے. قطع تعلق کا ہم نہیں کہہ رہے,
عرض کر رہا میں آپ سے، میں بس یہ عرض کر رہا ہوں کہ بس تعلق کو استوار رکھیں، آپ فون کر لیں خیریت پوچھنے کسی کی، اور بہت زیادہ میسیجز کرنا بھی اگر کسی کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو یہ بھی بار ہے اس کے لیے، تو ایک میسیج کر کے اس میں ایک ڈیٹیل بات کر لی جائے تو یہ اچھا ہوتا ہے، اور بار بار طبیعت کا پوچھنا بھی اچھا نہیں ہے، بس وقفے کے ساتھ پوچھیں کہ کسی کو اذیت بھی نہ ہو۔ یہاں پہ کراچی میں جو ہے وہ اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو اور بھی کچھ باتیں کرنی تھی مجھے، وہ میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے، لیکن بس یہ کہ پروفیسر انوار احمد زئی صاحب اور ہمارے بہت اچھے لوگ جو اس وقت اچانک جو چلے گئے، تو وہ میرے لیے لمحہ فکریہ اور ایک ایسے لمحات تھے کہ جو میں بیان نہیں کر سکتا آپ سے۔ اور اسی طرح سے ہمارے امین بھائی جاپان بیٹری والے، ان کا بھی انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور انیس فاضلانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جتنے بھی مرحوم ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ہمیں دین کی، دنیا کی، آخرت کی بھلائیاں، نعمتیں اور خوشیاں عطا فرمائے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ حلق کروا لینا، بال منڈوا لینا، تو وجہ یہ تھی کہ وہ بخار وغیرہ جو ہوا تھا سب، تو اس کے لیے مجھے کہا تھا، تو میں نے یہ جو ہے وہ مطلب اپنی والدہ کو کے حکم کے مطابق کیا، تو والدہ کو نے جب دیکھا بہت خوش ہوئیں۔ تو والدین کو اگر آپ دیکھتے ہیں اگر محبت سے تو آپ کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، لیکن اگر آپ والدین کو خوش کرتے ہیں ان کا کہنا مان کے، تو آپ سوچیں کتنا اس کا اجر و ثواب ملتا ہوگا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو میت کے ساتھ اتنے قدم چلے تدفین تک مرائل کے حوالے سے، تو اس کو اتنی نیکیاں ہیں، تو کوئی شخص زندہ ہو تو اس کے ساتھ ہم کچھ نیکیاں کر جائیں تو کتنی اچھی بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو سلامت رکھے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے، خیریت ہے، اور دعا کیجیے گا میرے لیے، اپنے لیے، سب کے لیے، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی خیر فرمائے، مدینہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ پاک مسجد نبی کے دروازے کھل گئے، اللہ تعالیٰ سب پر کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔